مارکہ حق میں تاریخی جیت پر فاتح قوم کا یوم تشکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ نماز فجر کے بعد قرآن خوانی، ملکی سلامتی و استحکام اور شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعائیں۔ نشان حیدر پانے والے شہداء کے مزارات اور یادگاروں پر تقریبات پھول رکھے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس سمیت شہر شہر پرچم کشائی۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب آج رات پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور مسلح افواج کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر پروقار تقریبات۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مارکہ حق کی فتح پر ملی جوش و جذبہ۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن سے یوم تشکر کا آغاز کیا گیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مظفر آباد اور گلگت میں بھی 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے دستے نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور توپوں کی سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ مظفر آباد میں پرچم کشائی کی تقریب۔ یادگار شہداء پر چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف فتح کا جشن منانا عظیم لمحہ ہے۔ ہم ثابت قدم رہے اور متحد ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے یوم مارکہ حق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، دنیا نے پاکستان کے صبر و تحمل کو دیکھا اور تسلیم کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر سپاہیوں اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کی انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈرات بن گئے۔ بھارتی رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور بری طرح ناکام ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں پرچم کشائی۔ تقریب میں پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے۔ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، مادر وطن کا دفاع ہر پاکستان کا اولین فریضہ ہے۔ ہمارے جوانوں نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وطن کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سندھ کے نوجوان ملکی دفاع میں ہر اول دستہ ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، آج کا دن بڑا عظیم ہے، اللہ نے بہت بڑی فتح دی۔ پاکستان نے ایمان کی طاقت سے بھارت کو شکست دی۔ افواج پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور توڑا۔ افواج پاکستان نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہم کبھی جنگ نہیں چاہتے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے بھی مضبوط جواب ملے گا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم تشکر پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ مارکہ حق کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج اور عوام کو تاریخی فتح پر مبارکباد۔ خطاب میں کہا، عظیم قربانی پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف جرت، مہارت اور کمال بہادری پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج نے ملکی دفاع یقینی بنا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی نے بابا قوم محمد علی جناح کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری۔ مصور پاکستان کے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ شمالی وزیرستان کے قبائلی مشران کا مارکہ حق میں فتح پر خصوصی جرگہ غیور۔ قبائلی مشران اور معززین کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ساتھ دینے پر قبائلی عوام سے اظہار تشکر۔
شرکا نے افواج پاکستان کی عظیم کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قبائلی مشران نے کہا دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ قبائلی عوام اپنی درخشاں روایات کے مطابق مستقبل میں بھی افواج پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے پاک بھارت جنگ بندی میں کلیدی کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ انہوں نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اسلام آباد میں دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے بھی ملیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ پاک بھارت مذاکرات کے جامع ایجنڈے اور مؤثر سیز فائر پر بات چیت کریں گے۔ بھارت نے ملکی سالمیت کی خلاف ورزی کی تو ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ ڈی جی ISPR کاظم لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ جو بھی ہماری سرزمین، سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ مودی سرکار کو پاکستان ترکی دوستی ایک آنکھ نہ بھائی، پاکستان کے خلاف ناکامی کا غصہ ترک کمپنی پر نکال دیا، ترک ایویشن کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی، وجہ قومی سلامتی سے متعلق خدشات کو قرار دے دیا۔ جالبی ایئرپورٹ سروسز دہلی اور ممبئی سمیت بھارت کو 9 ہوائی اڈوں پر خدمات فراہم کرتی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 21 نکاتی ایجنڈے پر بحث، پاکستان شہریت ترمیمی بل، تحویل ملزمان اور انکم ٹیکس ترمیمی بلز ایجنڈے میں شامل، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں کینسر کے مریضوں کو ادویات کی عدم فراہمی پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست پر الیکشن کے لیے امیدواروں کی عبوری لسٹ جاری، 4 امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ حافظ عبدالکریم، خدیجہ صدیقی، اجاز حسن اور عبدالستار شامل۔ پروفیسر ساجد میر کے انتقال سے خالی سینٹ نشست پر پولنگ 29 مئی کو ہوگی۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے 2 ساتھیوں پر منشیات کا کیس، سٹی کورٹ نے ملزم فرحان اور عبد المغنی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ ملزمان کو رواں سال جنوری میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے کوکین برآمد ہوئی، تفتیش میں اعتراف کیا کہ وہ ارمغان کے ملازم ہیں۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے لیٹر سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 68 پیسے کمی، 150 روپے 65 پیسے کا ہو گیا، مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے سستا، قیمت 164 روپے 65 پیسے لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، انڈیکس 1,20,000 کی حد عبور کرنے کے بعد نیچے آ گیا۔ 100 انڈیکس میں 151 پوائنٹس کی مندی، 1,19,810 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے سستا، 281 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 90 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر، کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، آج درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان، سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری تک زیادہ، اسلام آباد، وسطی و بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی پارہ ہائی، محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، ایبٹ آباد، بٹگرام اور کوہستان میں مطلع جزوی ابر آلود۔